نیازی صاحب مجھے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو پروجیکٹ آج ہے، میں نے دیکھا وہاں پر آپ کے پی کے ایڈوائزر بھی گئے ہوئے تھے، مزمل اسلم صاحب جو فائنانس اکانومی کو دیکھتے ہیں، اور گنڈا پور صاحب کے ایڈوائزر بھی ہیں. سو ہم نے دیکھا پورے پاکستان سے تمام جماعتوں کی لیڈرشپ اور عہدیدار صاحب وہاں موجود تھے. ابھی ذرا سیاسی، مجھے یقیناً آپ ان کی بات کا جواب ضرور دینا چاہیں گے، لیکن اس سے سیاسی بحث سے ہٹ کے کیا واقعی پاکستان کو ایک اکنامک ایجنڈا پر پاکستانی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہرحال جس کسی نے بھی اس ملک کو رول کرنا ہے، آج ان کی باری ہے، کل آپ کی ہو سکتی ہے، پرسوں کسی اور کی ہو سکتی ہے، آپ تینوں کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے. سو اس صورتحال میں اگر اس ملک کی معیشت، اس کا کوئی سٹرکچر ہوگا، کوئی بیسس سٹرونگ ہوگی اور ہم اس کی پلاننگ آج کریں گے، تبھی کل ہم جا کے کمپیٹ کر سکیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یا اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ. سو کیا اس چارٹر آف اکانومی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ ہوگی، ایشوز اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم اکانومی پہ ساتھ ہوں گے؟ یور ٹیک آن. عادل بھائی بالکل آپ نے جو بات جس سے پن پوائنٹ کیا ہے، دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. اور دیکھیں آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ ہم خان صاحب کو گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ تقریباً 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. لیٹ می ایڈ ون مور پوائنٹ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک پراسپیرٹی آئے گی، لیکن اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی تبھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. اچھا یہ دونوں چیزیں دوسرے لنکڈ دیکھیں 3 سال بعد جو ہے نا، آپ چلیں ایک فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، مگر آج ہم کھڑے کدھر ہیں؟ کیا اس چیز کا ہم نے ایک ریویو کیا ہے؟ دیکھیں سال 2024 ختم ہونے والا ہے، آپ کے کم از کم 7 لاکھ سے زیادہ پاکستانی تو لیگل طریقے سے ملک چھوڑ کے گئے ہیں. اس کے علاوہ انلیگل طریقے سے کتنے گئے اس کا کوئی حساب نہیں. آئی ایم ایف نے جو آپ کو ٹارگٹ دیا، آپ اس وقت 1 ٹریلین روپیہ ٹیکس کلیکشن میں آپ کی شارٹ فال ہے. آپ نے آج یو بی ایل سے $300 ملین اکٹھے کروائے ہیں پیسے. تو مطلب صورتحال آپ کی یہ ہے. اگر آپ دیکھیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو آپ کے جی ڈی پی کا 40% کنٹریبیوٹ کرتی ہے، آپ کے بینکوں نے سال 2024 میں انہیں قرضے نہیں دیے، کیونکہ آپ کی حکومت قرضے لے رہی تھی بینکوں سے. اور بینکوں کو اس سے بڑا کیا ہے کہ مفت کا سود مل رہا ہے، انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو دیا ہی نہیں. صرف 3% کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز. جو آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ اس وقت کانٹریکٹ کر گئی ہے. اور جو سب سے خطرناک ہے، اس وقت گندم آپ کی سوئنگ 40% کم ہے. اس طرح کی صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے. تو جس طرح سے آپ نے یہ پروگرام بنا رہے ہیں اڑان پاکستان، میں سمجھتا ہوں جو اس کا آرکیٹیکٹ ہے وہ شاید انڈین مووی اڑتا پنجاب سے جو ہے نا انسپائر ہو کے کر رہا ہے، اور اسی لیے جو ہے نا یہ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی سوچ رہے ہوں گے. ادروائز جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے. اب اس میں 2 باتیں، ایک تو جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تو بیٹر ہوئے ہیں پاکستان کے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پرسوں کوئی 3-4 دن پہلے خبر بھی چل رہی تھی کہ شاید آپ انڈیکیٹر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی آبادی کتنی ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہے، 9.5 ملین آپ کے لوگ، 9.5 کروڑ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. بٹ وہ اوور نائٹ نہیں رہ رہے نا، یہ ہمارا 70 سال کا پروسیس کا نتیجہ ہے جو ہو رہا ہے. میں جو آپ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ بیٹر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی پر سب بات کر رہے ہیں. اب اگر آپ نے پاکستان میں مستقل بنیادوں پہ اکنامک پراسپیرٹی لانی ہے یا اکانومی کو اپنی ریفارمز کر کے بیٹر کرنا ہے، تو سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا. اب جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں نا، دیکھیں یہ چیزیں ہماری 70 سالہ غلط فیصلوں، جس میں ہماری ڈسکنٹینیوٹی بھی تھی، مطلب کنٹینیوٹی نہ ہونا، جس میں ہماری ایک جو پولیٹیکل میوزیکل چیئر لگی رہی وہ بھی فیکٹر ہے. پھر لانگ ٹرم پلاننگ کر کے اس کو امپلیمنٹ نہ کرنا، یہ سب فیکٹرز اب شامل ہیں. کیا کچھ بھی کنڈیشنل آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت جو ہے وہ اس معاملے پر ان کو سپورٹ دینے کو تیار ہے کہ نہیں؟ جہاں تک اکنامک فرنٹ ہوگا ہم 100% ان کو سپورٹ دیں گے، مگر دیکھیں ان کی طرف سے بھی تو ول پاور ہو. دیکھیں جب حکمران کا اس وقت فوکس یہ ہو کہ ہم نے نئی گاڑیاں لینی ہیں، فوکس ہو ہم نے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہیں، دیکھیں عوام کا کس نے سوچنا ہے. دیکھیں شارٹ ٹرم میجر میں بالکل کیا جا سکتا ہے اگر سارے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. دیکھیں اگر آج انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا ایسے نہیں پہنچا، انڈیا کے سیاستدان اسے ادھر لے کے گئے ہیں. بات ہے انڈیا کا
पंजाब आज अगर उसकी सीड की 90% रिक्वायरमेंट और 70% खुराक की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, तो किसकी वजह से? कि उनका सीएम प्रकाश सिंह बादल गुजरा है, उसने एक चेंजेस किए हैं। देखें, हम क्या इंडिया से ये मॉडल नहीं कॉपी कर सकते? मॉडर्न इंडिया की बेस तो रखी है मनमोहन सिंह साहब। नहीं, मॉडर्न इंडिया तो अब हमसे बहुत आगे चला गया ना। अब वो देखें, वो बिल्कुल ठीक है, जो है वो मनमोहन साहब, वो सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए, वो डिफरेंट। मगर अभी देखें, आप सर्विस सेक्टर में किधर जा सकते हैं? अभी तो आपको खुराक के लाले पड़े हैं। देखें, आपका एग्रीकल्चर बेस है, कम से कम किसान का तो हाथ पकड़ लें। आज किसान को कर्जे अवेलेबल कर दें, आज किसान को बीज प्रोवाइड कर दें। देखिए, किसान को तो लैंडिंग ही कोई नहीं करता। बात है, बड़े किसान का मसला नहीं है, छोटे किसान जो टेनेंट फार्मिंग कर रहे हैं उसको कौन कर्जे देता है? आपके दौर में गंदम और चीनी जो है वो इस मुल्क से चली गई और इतने बड़े बड़े टीके लगे, उन्होंने कहा अब जाके तो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में के दौर में ही जिम्मेदार ने कमाया। ये आप बेशक इस पे सर्वे कर लें, इस पे बेशक प्रोग्राम रख लें। देखें, अगर शॉर्ट टर्म में अगर मुल्क को सीधा करना है और पाकिस्तान ने उड़ान भरनी है, तो उसमें फोर फ्रंट में किसान ही आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।